یہ ہے صبح پاکستان لیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ود انجم صحرائی۔ سامعین کرام، آج ہم بہت عرصے کے بعد صبح پاکستان کے پلیٹ فارم سے پروگرام کرنے چلے ہیں، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان جو ہیں جناب عمران اشرف جنڈیر صاحب، جن کا تعلق لیا لال آزار سے ہے اور محکمہ تعلیم سے وابستہ ہیں، ماہر تعلیم ہیں، خوبصورت کلاکار ہیں، اور ان کا اور میرا جو تعلق بنا وہ بھی سوشل میڈیا کے حوالے سے بنا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہمارا ایک تعلق قائم ہوا اور یہ ہمارے فرینڈشپ میں آ گئے۔ آج یہ میرے مہمان ہیں اور میرے لیے بڑی باعث اعزاز بات ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سر۔ جناب پروفیسر صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ سر۔ اردو کے پروفیسر ہیں؟ جی سر، ماشاء اللہ۔ آج کل کہاں ہیں؟ آج کل سر کیڈٹ کالج چکوال میں۔ چکوال میں ہیں۔ اچھا، تو کیسے آپ لیا میں لال آزار سے تعلق ہے، تو کس فیملی سے اور کس چک سے تعلق ہے آپ کا؟ سر لال آزار 142 چک اور جھنڈیر فیملی سے میرا تعلق ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو ظاہر ہے چل رہا ہے۔ کیا کرتے ہیں والد صاحب، کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب کا اپنا زمیندارہ ہے، کھیتی باڑی۔ بڑا زمیندار ہے؟ متوسط کتنا زمیندار ہوگا؟ الحمدللہ یہ کہہ سکتے ہیں متوسط نہیں، ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں متوسط کی بھی تو کیٹیگریز ہے نا جی، ایک بہت ہی متوسط ہوتا ہے، ایک کچھ بہتر قسم کا متوسط ہوتا ہے۔ سر آپ کون سے متوسط ہیں؟ الحمدللہ بہتر والے۔ بہتر متوسط ہیں، ماشاء اللہ۔ تو کہاں آپ نے ایجوکیشن کہاں حاصل کی، کیسے زندگی کا سفر ذرا بتائیں ہمارے سامعین کو۔ لین سے آپ کا تعلق ہے جی سر، اور آپ ہمارے لیے بڑے باعث فخر ہیں۔ آپ کی بڑی میں وائرل ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں، گلوکاری کی اور کلاکاری کی، ماشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ تو کہاں آپ پڑھے اور کیسے پڑھے، کیسے جدوجہد سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا ہے؟ سر 2009 میں میں نے ایم اے اردو کیا، اس کے بعد ڈی پی ایس لیا میں میری پہلی جاب تھی، ڈی پی ڈسٹرکٹ پبلک اسکول لیا میں۔ اچھا وہاں پہ میں نے 2009 میں ہی جوائن کیا، اچھا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ کالج ریا میں انٹرنشپ کی، NIP انٹرنشپ کی، پھر بعد ازاں CTI کے طور پہ بھی وہاں پہ کام کیا۔ ٹھیک۔ پھر ساتھ MPhil اردو کا سلسلہ شروع ہوا، تو لیا سے اسلام آباد آنا جانا میرے لیے تھوڑا مسئلہ تھا۔ آپ نے پھر اسلام آباد سے کی؟ جی سر۔ اچھا، تو کوشش کی کہ اسلام آباد کے قریب ہو جاؤں، وہاں پہ کوئی سلسلہ جاب کا بھی چلتا رہے اور ساتھ اپنی جو اسٹڈیز ہیں اس پہ بھی میں کام کر سکوں۔ تو پھر یہ سلسلہ پنجاب کالج میں نے جوائن کیا 2013 میں۔ پنجاب کالج لیا؟ پنجاب کالج پنڈ دادن خان جہلم کیمپس۔ تو 2019 تک میں وہاں رہا، پھر وہاں سے کیڈٹ کالج چکوال موقع مجھے ملا، تو آج کل کیڈٹ کالج چکوال میں صدر شعبہ اردو ہوں، اور ساتھ ساتھ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ تو MPhil ہو گیا آپ کا؟ جی سر۔ اس کے بعد آپ نے PhD نہیں کی؟ کیا PhD کے لیے سر، اس کے لیے ویسے میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جتنے لوگ PhD کرتے ہیں تقریباً وہ اردو میں جاتی ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اور بھی تو سبجیکٹ ہیں بہت سے۔ سر یہ ایک تحریک کی بات ہے، ایک ادبی سلسلے کا بھی میرے خیال میں اس میں بڑا ایک عمل دخل ہے۔ شاید MPhil اردو کی طرف جس طرح آسان ہوتا ہے، آسان والی بات نہیں، اپنی دلچسپی کی بھی بات ہے، اور اس کے بعد اپنے ذوق شوق کا بھی ایک میرے خیال میں سلسلہ ہوتا ہے، لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ اردو والے میرے خیال میں شاید مستقل مزاج ہیں، جس کام کی ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ اردو والے میرے خیال میں ادب والے جو بھی لوگ ہیں شاید ہمارے یہاں سوسائٹی میں بہت سے PhD لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تو کوئی بات نہیں، اردو والے زیادہ وہ ہیں کہ مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ ادبی ہمارے یہاں پنجابی کے PhD موجود ہیں۔ میں سر ادبی حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ شاید یہ کیا عربی میں کہاوت ہے؟ یہ کہاوت تو اس طرح کی نہیں ہے، لیکن یہ لوگ میرے خیال میں جو ادب والے ہیں، لٹریری پرسنز ہیں، باقی لوگوں سے قدرے مختلف ہوتے ہیں، اچھا، جو میرا مشاہدہ ہے۔ اور ظاہر ہے کوئی بھی کام ہے آپ مستقل مزاجی سے لگے ہیں ہو ہی جاتا ہے۔ نہیں، ہمارے ایریا میں بہت سے دوستوں نے MPhil اردو کیا، پھر PhD اردو کیا۔ سر میرا منہاج یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا ہے، اچھا، لیکن ابھی کالج کی کچھ مصروفیات ایسی تھیں اور لاہور آنا جانا وہ تھوڑا میرے لیے مشکل تھا،
تو کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر اپنے کوئی قریب جو ہے کوئی سلسلہ ایسا کوئی مجھے کوئی موقع مل جائے اسلام آباد سائڈ پہ یا کوئی قریب، تو میرے خیال میں وہ میرے لیے بہتر ہوگا. ظاہر اچھا، ہے اب جو ہمارے یہاں نظام تعلیم مروج ہے، جس نظام تعلیم کے تحت ہم لوگ یہ ہم اپنی نسل نو کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیے ہوئے ہیں، جیسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نظام تعلیم ہمارے معروضی اور سماجی حالات کے مطابق ہے؟ کیا جو آپ ٹارگیٹ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں نئی نسل میں آگہی کا، شعور کا، اور مقصد ہے کہ ان کی جو سمجھ رہے ہیں کہ جو انا کا، جی سر، اور کیا وہ ہم اچیو کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہماری جو نسل نو ہے کوئی واقعی شعور و آگہی رکھتی ہے؟ میرے خیال میں اس میں ہمارے جو مسائل ہیں شاید ہم نے ان پہ زیادہ فوکس نہیں کیا. ہماری جو انتظامی طور پہ جو پالیسیاں رہی ہیں میرے خیال میں وہ حوصلہ شکن ہے. ہمارا سلیبس، ہمارا نصاب اور مجموعی طور پہ جو ایک تعلیمی صورتحال ہے، ابھی موجودہ حکومت نے کوئی اس حوالے سے کوئی کام کیا ہے، وہ ایک سلیبس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ میں پہلے بھی کبھی شاید میں نے کہیں کسی فورم پہ ذکر کیا ہے. اگر ایک گھر کے 5 بچے ہیں، ایک دینی مدرسے جا رہا ہے، ایک گورنمنٹ اسکول جاتا ہے، ایک کسی پبلک سیکٹر کے کسی ادارے میں جاتا ہے، ایک بچے کو وہ کسی بڑے شہر کسی اچھے سسٹم میں بھیج دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ان کا سلیبس ایک جیسا نہیں ہے، بات چیت ایک جیسی نہیں ہے، تو میرے خیال میں ایک قوم کا جو وہ ہم خواب دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹریم پہ ایک پیج والی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں وہ تھوڑی مشکل ہو جائے گی. ایک یکجہتی کا جب ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا حل کیا ہے اس کا؟ ابھی ہماری گورنمنٹ نے ایک نصاب کا نعرہ لگایا ہے کہ ہم ایک نصاب دیں گے، تو ایک نصاب کے تحت جو ہماری نسل نو اللہ کرے ہو جائے اور یہ دورہ نظام تعلیم جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو، ہم ایک قوم کی حیثیت سے سامنے آئیں. کیا ہم وہ جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بالغ نظری ہے، جو آ گئی ہے، جو شعور کا ارتقاء ہے، وہ ہماری نسل نو میں آئے، انہیں اپنے سماجی، سیاسی، معاشی جو اس کے رائٹس ہیں ان کا بھی احساس ہو، انہیں میرٹ بھی ملے. میرٹ بھی سب سے بڑی بات یہ ہے سر، بڑی تو بات کیا یہ سب کچھ ہوگا؟ امید رکھتے ہیں سر. میرے خیال میں تو جب تک کوئی اچھی حکمت عملی اور نہیں اپنائی جاتی، کیونکہ سیاسی طور پہ میرے خیال میں ہمارا سماج جو ہے اتنا وہ مستحکم نہیں ہے. ایک پالیسی کوئی اگر اچھی شروع کر بھی لیتا ہے تو اس کا تسلسل نہیں رہتا، اس کے بعد سیاسی طور پہ جب ایک عدل بدل کا ایک سلسلہ ہے تو لوگ اپنے حساب سے پھر وہ چل رہے ہوتے ہیں. قومی یکجہتی کی جو بات ہے میرے خیال میں کوئی اللہ میں اس کی توفیق دے کہ ہم کوئی ایسی پالیسی شروع کریں تو اسے پائے تکمیل تک بھی پہنچائیں. میرے خیال میں اس چیز کا فقدان کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے سر. اس کے لیے کیا بنیادی تبدیلی کیا آنی چاہیے؟ سر ایک نصاب کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کی مکمل طور پر عملداری بھی ہونی چاہیے. آدھے تیتر آدھے بٹیر والی بات نہ ہو تو شاید کوئی اس کا بہتر. ہمارے یہاں جو نظام ہے، جو طبقاتی نظام ہے، جی سر، ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس نے پوری قوم کو 70 سالوں سے جکڑا ہوا ہے اور وہ سیاست پہ بااقتدار اور بااختیار ہے. آپ کو تو احساس ہی نہیں ہوگا کہ کبھی آپ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، حالانکہ آپ ماشاء اللہ ایم فل کیا ہوا ہے اور بڑے ہائر ایجوکیٹڈ ہیں، لیکن مجھے یقین ہے آج تک آپ نے نہیں سوچا ہوگا کہ نہیں یار مجھے آنا چاہیے. میں نے ویسے میں خواب تو دیکھتا ہوں، بڑے خواب میں نے ویسے خواب دیکھا ہے. اچھا، تو باقی یہ ہے کہ میری بات عملی شکل کیا اس سیاسی نظام کے ہوتے ہو جی سر، جہاں استحصال کا نظام ہے، میرٹ کا قتل ہے، اقربا پروری ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، سب کچھ ہے نا. جی سر، صرف آپ ایک کتاب پڑھا کے سب کو، کیا یہ نظام کی تبدیلی کے آپ یقین رکھیں گے کہ واقعی یہ نظام تبدیل ہو جائے گا؟ سر اس طرح تو نہیں ہوگا جب تک بنیادی طور پہ ہم اپنا بات وہی ہے تعلیمی جو ہمارا ڈھانچہ ہے جب تک وہ بہتر نہیں کرتے تو میرے خیال میں امید نہیں رکھنی چاہیے. اور جہاں تک سیاست کی بات ہے آپ دیکھ لیں 2 طبقات ہی ہیں جو ہم پہ ابھی تک وہ قابض ہیں، اور ظاہر ہے سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے. چلیے، بہت سی مقزہ اور مسجع اور ثقیل گفتگو ہو رہی. آپ کو گاتے ہیں ماشاء اللہ؟ سر شوقیہ سلسلہ جو ہے، ویسے تو میوزک سے میرا کوئی اس طرح تعلق نہیں تھا، کوئی دور نزدیک کا بھی،
لیکن ظاہر ہے جب انسان نہیں، آپ کی جو ویڈیوز دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہا خاندان کا جو چشم چراغ ہے. بڑے آپ نے بڑے ماشاء اللہ بڑے خوبصورت سے انداز بنائے ہوئے ہوتے ہیں سر، بہت ٹھیک ٹھاک انداز میں جو ہے نا جی آپ وہ پیشکش کر رہے ہو سر. اس میں میرے خیال میں جو میں رکھتا ہوں، جب انسان شعور کی آنکھ کھولتا ہے، باشعور ہوتا ہے، تو لوگوں کی اپنی مختلف ان کے شوق ہیں، ان کے اپنی دلچسپیاں ہوتی ہیں. تو میوزک جو ہے اس نے مجھے اس کی طرف جو ایک توجہ تھی وہ میں نے دیکھا کہ اور جس طرح کچھ لوگ اپنے فارغ اوقات میں وہ ان کے مشاغل ہوتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں یا مختلف ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو جب میں ایم اے اردو کر رہا تھا تو اس دوران اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے یہ محسوس کیا کہ فارغ اوقات میں یہ زیادہ سر آپ ہال چلانے کی طرف جاتے ہیں، آپ کاشت کرنے کی طرف جاتے ہیں، آپ باغ لگاتے ہیں، آپ جو زمیندار گھرانے کے فرق تھے نا، تو زراعت میں آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے تھی. آپ نے ایم فل اردو کیا، آپ کو کتاب لکھتے، کوئی شاعری کرتے، یہ تو سمجھ آتی ہے. ایک ایم فل بندہ اور زراعت پیشہ خاندان کا چشم چراغ جس کے دور دور کسی نے میرا خیال ہے کبھی شاید گھر میں ڈھولکی بھی نہ بجی ہو، ایسے خاندان سے تعلق رکھو. آپ نے گانا بجانا شروع کر دیا اور آپ کو ایک خوبصورت انداز. یعنی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، طلب نہیں کر رہا ہوں، مجھے ایک حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے اندر ایک چھپی ہوئی ایسی صلاحیت کو تلاش کیا جو عموماً لوگ نظر انداز کر کے گزر جاتے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے. میرے خیال میں سر اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے. اور یہ ایک آپ کی استھیٹک سینس ہے، آپ کی حصہ جمال ہے، قدرت کی طرف سے آپ کو دیا ہوا ایک عطیہ ہے، شاید اس کا ایک کچھ اظہار آپ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے ایک حال چلانے والا یا ایک کتاب لکھنے والا، ظاہر ہے سب کے اپنے اپنی حدود و قیود ہیں، اپنے معاملات ہیں. ہمارے دوست تھے بیرسٹر جی سر. اور ان کا جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں استعمال اس زمانے میں، یہ میں 87 کی بات کر رہا ہوں، 3.5-4 لاکھ روپے کے انسٹرومنٹ. ہم جب ان کے گھر گئے دیکھیں اور وہ بڑا ریاض کیا کرتے تھے، بڑے ہائی پروفائل جسٹس، ایک ریٹائرڈ جسٹس کے بیٹے تھے، خود بھی سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ تھے. تو مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے اس علاقے میں، جس علاقے میں یہ بڑا یعنی ایک محسوس ہوتی ہے بات، جی اس میں ایک پڑھے لکھے بندے کا اور ایک زراعت پیشہ بندے کا فخر سے میں نے سر کتاب کے حوالے سے بھی میرا وہ کام چل رہا ہے. میں شارٹ سٹوریز جو ہے وہ لکھتا ہوں، افسانہ نگاری. میں دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا کہانی کار ہوں، لیکن میں نے اپنی سے جسارت کی ہے، کچھ کوشش کی ہے. تو ارادہ ہے کہ اپنی کوئی اس حوالے سے کیسے شوق پیدا ہوا گانے کی تو کیسے آئے؟ کیا کون سا وہ سانحہ کون سا ہوا جس سے آپ اس طرف آ گئے؟ کوئی دکھ ہوا، کوئی کہتے ہیں نا لوگ یار میں بھی کچھ تھی یہ نہیں، ایسی محبت تھی، محبت میں جھٹکا لگا، کیا ہوا؟ کچھ ہوا ہے ویسے؟ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے، بس یہ کچھ انسان کی اپنی ایک اچھا سیکھا بات شوق کا یہی سلسلہ. میوزک کو سیکھا آپ نے؟ جب میں ادھر گورنمنٹ کالج لیا میں انٹرنشپ کر رہا تھا اور بعد ازاں سی ٹی آئی کی سلسلہ رہا ہے کانٹریکٹ پہ. تو ان دنوں سر اسلم ساجد صاحب سے کچھ خوبصورت سے آواز ہے، کچھ سیکھنے کا کچھ موقع ملا ہے. اور کچھ لوگ دوست پوچھتے ہیں کہ کیا سیکھے. میں نے کہا استاد محترم میں نے آپ سے سکھاتے رہے ہیں. استاد اسلم ساجد کو نا جی ہم ایک مناظر پہ اکٹھے ہوئے اور باہر آیا، میں نے کہا کہ مجھے آپ کا ایک شاگرد ملا تھا. اس نے فوراً بتایا کہ جی وہ عمران اشرف. میں نے کہا کہتے تو کو مل کے میرے کو لایا ہے یہ. تو اچھا یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو سیکھنے میں ریاضت میں؟ سر وہاں جائے گا تو ان کی جو بیٹھک ہے یا ان کا جو آفس ہے یا اکیڈمی ہے؟ جی سر ان کی اکیڈمی میں بس کچھ عرصہ جانے کا مسلسل موقع ملا ہے. اس کے بعد تو میں جہلم چلا گیا، تو وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا. اب کبھی کبھار ظاہر ہے وہ ملاقات ہوتی ہے. تو یہ سب سے پہلا جو آپ نے گنگنایا کیا نہیں ہے، گایا گیا جو گنگنایا جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے گایا، جی سر وہ کون سے کلام سب سے پہلے جس کو آپ نے کہا کہ یار یہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی احباب کو میں سنا سکتا ہوں؟ سر گیت تھا سرائکی گیت، میاں والی کے شاعر نذیر یاز صاحب ان کا لکھا ہوا. ویسے مطالعہ
خانی سرکلوی صاحب نے انہوں نے وہ گایا ہوا تھا پہلے. وہ گیت میں نے میرے خیال میں شاید موبائل میں گنگنائے وہ گیت. تو وہ گیت کے جو آپ کے پاس جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہ تو میں نے ویسے ہی آپ کو آئیڈیا کر لیا ہے آج سر ظاہر سے نہیں ہے آپ، لیکن وہ کون سی جگہ ذرا بول سنائیے گا. جی سر تیرڑیاں وے میں ماڑی ایسے نہیں ایسے نہیں یہ شاید تو تڑپ رہا ہوگا بیچارہ، یہ وہ کہہ رہا ہوگا کہ یہ کون سا گلوکار ہے جو یہ. جی سر پیش کرتا ہوں سر. تیرڑیاں وے میں ماڑی بھاویں چنگیاں وے، تیرڑیاں وے میں ماڑی بھاویں چنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے. جی سنا رہے تھے آپ. جی سر. سر یہ کلام نذیر یاد صاحب کا ہے اور پہلے گایا ہوا بھی ہے عطاءاللہ عیسیٰ دلوی صاحب کا. تیرڑیاں وے میں ماڑی بھاویں چنگیاں وے، تیرڑیاں وے میں ماڑی بھاویں چنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے. کیڑیاں ساڈیاں عیداں نہ خط نہ تیریاں دیداں، کیڑیاں ساڈیاں عیداں نہ خط نہ تیریاں دیداں، رہیاں سانول کالیاں شالاں، او رہیاں سانول کالیاں شالاں، کلی اتے ٹنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے، رنگ تیرے وچ رنگیاں وے. تو یہ پہلا کلام تھا جو آپ نے یہ سمجھا کہ یہ میں نے خوبصورت گایا ہے اور یہ میں پیش کروں دوستوں. جی سر پھر میں نے ریکارڈ بھی کیا تھا، یہ 2011 میں میرا پہلا 2011 میں سامنے آیا تو اس میں یہ شامل تھا سر. اس کے بعد پھر سفر کیسے جاری رہا؟ بس اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی رہی، جس طرح ہوتا ہے کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ کون گھر سے؟ ظاہر ہے گھر سے اپنے بزرگوں کی طرف سے کہ جو ہے نا یہ اچھا کام نہیں ہے، اور ظاہر ہے کوئی ایک پروفیشن کے طور پہ تو میں نہیں کر رہا تھا، ایک شوق کا سلسلہ ہی ہے جو تاحال چل رہا ہے. تو اسی طرح یہ اس کے بعد گاہے بگاہے جیسے کبھی کوئی فرصت میسر ہوتی ہے تو میں اسٹوڈیو جاتا ہوں اور وہاں جا کے جو ہے کوئی ریکارڈنگ کا کوئی سلسلہ جو ہے اس کا کرتا ہوں. کوئی آپ نے اسٹوڈیو بنایا ہوا؟ نہیں سر اپنا اسٹوڈیو تو اس طرح نہیں ہے، کبھی اسلام آباد یا لاہور جاتا ہوں تو وہاں پہ اسٹوڈیوز میں کسی اچھے اسٹوڈیوز میں جا کے آپ کو اتفاق ہوا کسی بڑے اسٹوڈیو میں جا کے؟ سر کسی بڑے اسٹوڈیو میں تو اس طرح جانے کا مجھے موقع نہیں ملا. ظاہر ہے وہاں پہ جس طرح کوک اسٹوڈیو ہے یا کبھی کسی ٹی وی چینل پہ کسی ریڈیو پہ ٹی وی چینلز پہ مجھے بالکل موقع ملا ہے کہ 2012 میں ہی اپنا نیٹ ورک اپنا کوک ٹی وی تھا سرائے کی چینل اسلام آباد سے، وہاں مجھے پہلی دفعہ موقع ملا. اور اس کے بعد مختلف اسٹوڈیو میں کیا گیا سر وہاں پہ اس وقت میرا پہلا والیوم مارکیٹ میں آیا ہوا تھا، سی ڈی کا وہ دور تھا، تو اس گیت کے اس والیوم کے کچھ گیت وہاں پہ میں نے پیش کیے اور کچھ گفتگو بھی ہوئی. کتنے والیوم مستقبل؟ سر والیوم جو سی ڈی میں تھا اس طرح وہ تو پہلا ایک ہی مارکیٹ میں آیا تھا، اس کے بعد چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، رک گیا تھا سی ڈی والا، قسط تو پہلے ہی رک چکی تھی. ابھی ویسے اپنا ایک چینل بنایا ہے یوٹیوب پہ. کون سا کیا گایا تھا وہاں پہ سر 2011 میں میرے پہلے والیوم میں شامل تھا گیت
جس سے میرے خیال میں پذیرائی ملی تھی، لیکن جو پروفیشنل لوگ تھے ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنے حساب سے گایا. میں جو ایک شوقیہ ایک سلسلے والا تھا، گلوکار تھا. اجاز تشنا صاحب کا وہ لکھا ہوا گیت تھا، اللہ نے غریب کی رحمت کرے، ان کا یہ گیت. اس سے پہلے سر ایک جوڑا بھی ہے، وہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد دو بول گیت کے ساتھ. پریشان نہ تھی نہ وقتاں تو، اے وقت بھی یار نہ راسی، مکوے سن درد وچھوڑے دے، ہو غم کوئی نزدیک نہ آسی. ساری کوشش کو رنگ لے سی، تھی وے سی دوری اداسی، میرا آصف ولسی وطنا تے، ودا گیت خوشی دے گا سی. چٹی کرولا کار پنڈیوں چل دیے، اجے نہ جا دلدار وے کیڑی جل دیے، اجے نہ جا دلدار وے کیڑی جل دیے. انہاں رکھاں دیاں چھاواں تے، سمے میریاں باواں تے، انہاں رکھاں دیاں چھاواں تے، سمے میریاں باواں تے، ہر ویلے آ باواں وے میں تیریاں راواں تے، ہر ویلے آ باواں وے میں تیریاں راواں تے. کھلی پھلاں وچکار رت پئی ولدی، اجے نہ جا دلدار وے کیڑی جل دی. یہ سب آپ تو ماشاءاللہ خوب ہے، آپ ماشاءاللہ اچھی آواز ہے آپ کی. اچھا کبھی خواجہ فرید، میاں محمد بخش کے جو آسانہ کلام ہے ان کے گانے کا موقع ملا؟ جی سر، میاں محمد بخش صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام سر مجھے نے جسارت کی ہے، ریکارڈ کیا ہے. اچھا 2017 میں جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی سال 2017 میں مجھے پہلا جو ہے اس شوقیہ میوزک کا ایوارڈ بھی جو ہے میرے مقدر میں. کہاں سے ملا؟ تھل میلہ ایوارڈ سر. یہ ماہر اجاز اکلانا صاحب اس وقت ڈیزاسٹر میاں صاحب کا آپ نے کلام گایا اور ایوارڈ آپ کو ملا. بس سر میرے خیال میں یہ سعادت کی بات ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں ہوں. میوزک بھی وہ مجھے جس طرح ہونا چاہیے شاید وہ نہیں آتا، ایک شوقیہ سلسلہ ہی تھا. تو بس یہ نصیب کی بات ہے. اس کلام کے سر میں کچھ پیش کرتا ہوں اشعار. اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہر دا، اس دا نام چتارن والا، کسے میدان نہ ہر دا. رحمت دامی پا خدایا دے باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے بھریا، بوٹا آس امید میری دا، کر دے میوے بھریا.
تیری اوٹ پنا خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدا جس دیوے نو آپ تو بالیں جس دیوے نو آپ تو بالیں کد کی تھی بجھدا. اصل آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ پسندیدہ شاعر سر اس میں اردو شاعری کے حوالے سے اردو غزل میں مجھے احمد ندیم قاسمی میرے پسندیدہ ہیں، اور افسانہ نگاری میں بھی ان کی افسانہ نگاری سے اردو کلام بھی گایا ہے؟ اردو کلام ویسے ان کی غزل گانے کا بھی میرا نیکسٹ ہے پروگرام، انشاءاللہ وہ میں ارادہ رکھتا ہوں. تو اس سے پہلے ایک ثاقب صاحب ہیں، میاں والی کے شاعر ہیں، ان کا ایک گیت ہے، وہ میں نے 2011 میں ریکارڈ کیا، جو پہلا اردو گیت تھا، اور اس کے بعد بھی کچھ گیت اس طرح ریکارڈ کیے. تو زیادہ آپ کو کون سا پسند ہے گلوکار سرائکی میں؟ آپ کو کون سا گلوکار پسند ہے؟ سرائکی میں ہماری جو فوک جس کو آپ نے چاہو کہ میں ایسا کچھ گا سکوں. چونکہ میرا شوق کے حوالے سے میں نے ہمیشہ وہ جو چیز جو دل کو اچھی لگتی ہے اسی پہ ہی میرے خیال میں سوچا ہے یا کام کیا ہے. تو ہماری میوزک میں فوک میں عطاء اللہ خان سفری صاحب، جی بالکل، ان کا جو انداز ہے وہ مجھے پسند ہے. یا فوک میں منصور ملنگی صاحب ہیں مرحوم، اللہ ان کی رحمت کرے. کبھی ایسا ہوا اتفاق کہ آپ کو کوئی موقع ملا ہو گانے کا، اور کوئی ایسی شخصیت جس کو آپ نے کبھی آئیڈل کیا ہو آپ کے سامنے بیٹھی ہو، اور آپ انہیں دیکھ کے کچھ آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے حوصلہ ملا ہو یا کنفیوز ہوئے ہو؟ ہوتا ہے نا وہی چیز ہوتی ہے. سر لوک ورثہ اسلام آباد میں بھی مجھے موقع ملا ہے، وہاں پہ ایک جب میں ایم فل یہ کر رہا تھا اسی یہ 2013-14 کی بات، اس طرح میرے گھر میں یہ سن تھا، تو اسلام آباد میں آنا جانا تھا، تو وہاں پہ دوستوں کے ساتھ وہاں پہ میں گیا. تو ایک باقاعدہ طور پہ ظاہر ہے پہلے تو وہ ہم جاتے تھے سننے کے لیے، وہاں پہ جو مختلف وہ علاقائی ایونٹس وغیرہ وہ چل رہے تھے. تو بعد میں میری خوش نصیبی کہ انہوں نے مجھے انوائٹ بھی کیا ایک میلے میں، وہاں پہ میں نے اپنے 2-3 گیت پیش کیے تھے. تو ظاہر ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کنفیوز بھی ہوا تھا، لیکن ساتھ خوشی بھی تھی کہ جو ہے نا میرا ایک شوق ہے، اور شوق کے سلسلے میں مجھے خوشی نے آپ کو اعتماد بخشا. جی سر، جی سر، بس یہی ہوتا ہے، ورنہ خوشی نے اور زیادہ جذبہ پیدا کیا ہوگا کہ یار آج کچھ کر کے دکھائیں ہمیں. بس ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے، آپ کی اپنی لگن اور آپ کا شوق ہی آپ کے میرے خیال میں راہ متعین کرتا ہے. باقی تو حوصلہ شکنی جگہ جگہ پہ مختلف طرح آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، میں نے بھی دیکھی، لال میری پر رکھی ہو. جی سر، اور وہ آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے گایا. شکریہ سر. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آخر میں وہی سننا چاہیں گے آپ سے. جی سر. او لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن، او لال میری پت رکھیو بھلا جھولے لالن، سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر، دمادم مست کلندر، علی دم دم دے اندر، حسینی لال کلندر، ہو لال میری، ہو لال میری، اجڑا پیرا روزہ تیرا، اجڑا پیرا روزہ تیرا، ہیٹ وگے دری یا بلا جھولے لالن، ہیٹ وگے دری یا بلا جھولے لالن، سندھڑی دا
سہون دا سخی شہباز کلندر علی دم دم دے اندر حسینی پاک کلندر ہو لال میری ہو لال میری شاہ نجف نے تو ہے رنگ لگایا شاہ نجف نے تو ہے رنگ لگایا نام علی بیڑا پر لگا جھولے لالن او نام علی بیڑا پر لگا جھولے لالن سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر دما دم مست کلندر علی دم دم دے اندر حسینی پاک کلندر مستو مست کلندر ہو لال میری ہو لال میری. آپ انسٹرومنٹ کے ساتھ آپ آئیں گے, آپ ہمارے مہمان ہوں گے اور لائیو کریں گے. شکریہ سر, آج تو آپ کی محبت آپ نے بلایا اور ادھر مجھے بٹھا دیا, ظاہر ہے ایک ہماری جو ہے. شکریہ جی, خدا حافظ.